اب دیکھو سورہ شمس ہے، سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف صاف کہا قد افلح من تزکا، اور اس کے بعد کیا کہا وقد خاب من دساہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کیا، اور وہ نامراد لوٹے گا جس نے اپنے نفس کو خراب کیا۔ تو قرآن ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا من زکاہا جس نے اس کو پاک کیا۔ ہا اور ہا آتا ہے عورت کے لیے یا فیمیل آبجیکٹ کے لیے، اور ہو آتا ہے مرد کے لیے۔ یہاں کیا لکھا ہے زکاہا، جس نے اس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساہا، یعنی وہ نامراد لوٹے گا، ناکام ہوگا جس نے اس کو خراب کیا۔ صاف صاف تو قرآن میں لکھا ہے توجہ مسلمانوں کی اس طرف۔ ان کا زور کس بات پر ہے؟ بس تلاوت کرو۔ ارے بھائی، آپ کو کچن میں نئی سے نئی ڈش بنانے کے لیے ریسیپی چاہیے، تو آپ ریسیپی پڑھیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ کھانا بنائیں گے نا اس ریسیپی کا۔ اور آپ صرف ریسیپی پڑھتے رہیں، کھانا بنائیں نہیں، کبھی کچن میں جائیں نہیں، تو ایسی ریسیپی پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو سکھایا یہی گیا ہے تلاوت کرو، 10 نیکیاں ملیں گی ہر لفظ کے اوپر۔ وہ میں لکھا کیا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کہاں اچھے مسلمان بنیں گے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور جس نے اس کو مزید بگاڑ دیا وہ ناکام نامراد لوٹے گا۔ لیکن وہ نقطہ جو ہم نے بتایا ہے شفاعت کے لیے بھی اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی ایرے غیرے نتھو خیرے کی شفاعت ہو جائے گی، انہی کی شفاعت ہوگی جو کسی کامل شریعت کے مریدوں میں تھے، جو نفس پاک کرنے میں لگے ہوئے تھے، ان کی شفاعت ہوگی۔ اور جس کا کوئی پیر ہی نہیں تھا، جس کا کوئی مرشد ہی نہیں تھا، اس کی کیا شفاعت ہوگی؟ اب ہر آدمی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی حضور پاک میری شفاعت کر دیں گے۔ حضور پاک اسی کی شفاعت کریں گے نا جو جنت میں جانے کے قابل ہوگا۔ جنت میں جانے کے قابل کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر کسی کے دل میں ہوا، وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے تو جائے گا کیسے پھر؟ تاکہ جنت کے قابل ہو جائے، اس لیے رسول اللہ یہ نظام بنایا ہے نا کہ ہر زمانے میں 360 ولیوں کا رجال الغیب کا حملہ ہوتا ہے، غوث الزماں ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے انسان 12 سال میں اپنا نفس پاک کرتا ہے۔ پھر نفس پاک کرنے کے بعد اس بندے کے نفس کو حضور پاک کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں جب دربار میں لے جاتے ہیں تو حضور پاک اور جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ یعنی شاباشی دیتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے مرشد پر کہ جس نے اس کتے کو پاک کر کے اس محفل کے قابل بنایا۔ اب جب دربار رسالت تک وہ نفس پہنچ گیا تو رجسٹری ہو گئی نا، اب شفاعت ہو جائے گی۔ اور جس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے حضور کو، جس کا کوئی مرشد ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، اس کے لیے رسول اللہ نے کیا کہا؟ من لا شیخ لہ فہو الشیخ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، شیطان اس کا مرشد بن کے آ جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر پیر کے، بغیر مرشد کامل کے ہم کو رسول اللہ کی شفاعت مل جائے گی، بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ شفاعت کی ریکمنڈیشن بھی مرشد کی طرف سے ہوتی ہے کہ میں نے اس کا نفس پاک کیا ہے جی، یہ جنت کے قابل بن گیا ہے، اس کی شفاعت کر دیں۔
اس بات کو لوگوں میں آگے بڑھائیں، جو میں نے یہ بات کہی ہے نا، شفاعت کے لیے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یار ذرا غور کرو، اگر یہ شفاعت اتنی چھوٹی سی بات ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 آدمیوں کی لسٹ آئی تھی اللہ کی طرف سے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا کہ ان کی شفاعت ہوگی۔ چھوٹی بات ہے؟ جب اس وقت 1.25 صحابیوں میں سے 10 بندوں کی شفاعت کی گارنٹی آئی، تو آج تمہارے دور میں کون ایسا ہے جس کا صحابیوں جیسا ایمان ہے؟ ان 1.25 میں سے 10 کی شفاعت کی گارنٹی آئی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں نا۔ عشرہ کا مطلب 10، مبشرہ کا مطلب جن کو خوشخبری ملی 10۔ تو یہاں ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میری شفاعت ہو جائے گی، جس نے 4 نعتیں پڑھ لی وہ سمجھتا ہے شفاعت پر میرا حق ہے، اس کی نعتیں اللہ رسول کی محبت میں ہیں، جو نعت پڑھ کے جو ہے نوٹوں کی طرف دیکھ رہا ہے